تاریخی کہانی یہ کہانی 1940 کی، جب ہندوستان پر اب بھی انگریزوں کی حکومت تھی۔ بمبئی، آج کا ممبئی، اس وقت ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا، لیکن اس شہر کے ایک کونے میں ایک ایسا بازار آباد تھا جہاں قانون کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لوگ اسے کہتے تھے چور بازار۔ یہ بازار صرف چوری شدہ سامان کا مرکز نہیں تھا، بلکہ وہاں اسلحہ، قیمتی زیورات اور ہتھی کی خفیہ معلومات کا بھی سودا ہوتا تھا۔ یہ بازار مجرموں، اسمگلروں اور کبھی کبھار انقلابیوں کا بھی پناہ گاہ تھا۔ نریٹر: اسی بازار میں ایک نوجوان لڑکا رحیم کام کرتا تھا۔ ظاہری طور پر وہ پرانے رکشے بیچتا تھا، لیکن دراصل وہ انگریز فوج کے لیے مخصوص اسلحہ چھپا کر انقلابیوں تک پہنچاتا تھا۔ رحیم ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ سب کچھ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے کھو چکا تھا۔ خاندان کے پیٹ کی خاطر کر رہا تھا، لیکن دل سے وہ آزادی کا سپاہی تھا۔ ویول، رحیم، رکشا، رات کی تاریکی میں اسلحہ چھپاتے ہوئے۔ نریٹر: ایک دن انگریز انٹیلیجنس آفیسر جان ولسن کو چور بازار کی سرگرمیوں پر شک ہوا۔ اس نے بازار کی نگرانی شروع کی اور رحیم پر نظر رکھی۔ کئی دنوں کی چھان بین کے بعد ایک رات اس نے رحیم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ویجول: گرفتاری، تفتیش۔ رحیم کو گرفتار کر کے سخت تفتیش کی گئی۔ پہلے تو اس نے کچھ نہیں بتایا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ انگریز اس کے ساتھیوں کو بھی پکڑنے والے ہیں، تو اس نے سچ بول دیا۔ اس نے بتایا کہ یہ اسلحہ آزادی کی جدوجہد کرنے والے مجاہدین کے لیے ہے، کوئی ذاتی جرم نہیں۔ نریٹر: رحیم کو قید کر لیا گیا۔ اس نے اپنی جوانی جیل میں گزاری، لیکن 1960 میں جب ہندوستان آزاد ہوا، تب بہت سی ایسی کہانیاں روشنی میں آئیں۔ رحیم کی قربانی کو سلام پیش کیا گیا۔ چور بازار آج بھی موجود ہے، لیکن اس کے اندر چھپی یہ کہانی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویجول: انڈیا کا جھنڈا، آزادی کا جشن، رحیم کی تصویر۔ اختتام: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر جرم کے پیچھے ایک حقیقت چھپی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی قانون شکنی ظلم کے خلاف آواز بن جاتی ہے۔ آخری ویجول: آزادی کی قیمت قربانی ہوتی ہے۔